اسماء الحسنہ میں سے آج میں 3 اسماء ہیں، اور وہ چونکہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں تو اس لیے میں نے ان تینوں کو جمع کر دیا ہے، اور ایک ہے غفور، اور ایک ہے غافر، اور ایک ہے غفار۔ ویسے تو مغفر خود کو کہتے ہیں، جو یہ جنگ کرتے اور سر پہ جو پہنتے ہیں تو اس کو مغفر عربی زبان میں کہتے ہیں۔ وہ چونکہ حفاظت کرتی ہے تو اس لیے غفر کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ حفاظت ترجمہ کیا جاتا ہے۔ اب یہ جو غفور اور غفار ہیں، یہ 2 صیغے، یہ مبالغہ ہے ان میں، اور فرق ان میں کیا ہے؟ بڑے کمال کا فرق ہے۔ غفار میں تکرار ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ بار بار معاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتا ہے، بار بار تکرار ہے اس میں، یعنی بندوں کو بار بار اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف فرماتا ہے، اس لیے کہ انسان ہے جو خطا اور نسیان کا پتلا ہے، مرکب ہے۔ انسان توبہ کرتا ہے، پھر انسان سے خطا ہو جاتی ہے، یعنی ایک ہے خطا کرنا، ایک خطا ہو جانا۔ خطا ہو جاتی ہے جذبات سے مغلوب ہو کر، نفسیات سے مغلوب ہو کر، اور انسان اپنے ہوش و حواس کا مرتبہ کھو بیٹھتا ہے، حالت غضب میں، غصے میں، طیش میں، ایسی بہت سی حالتیں اور کیفیتیں انسان کی ہوتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر بار بار ہی انسان کی طرف توجہ فرماتا ہے، اس کو معاف کرتا ہے۔ اور جو لفظ غفور ہے اس میں کمال اور تمام پایا جاتا ہے، یعنی تمام گناہوں کو بخشنے والا، تمام گناہوں کو۔ غفار بولیں گے تو مطلب ہوگا بار بار معاف کرتا ہے وہ اپنے بندوں کو، یہ نہیں کہتا کہ بس ایک مرتبہ تم آئے اور میں نے اب معاف کر دیا، اب آئندہ نہیں کروں گا، ایسا نہیں معاملہ۔ اللہ کے پاس جتنی مرتبہ آؤ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنی مرتبہ انسان کو معاف کرتا ہے۔ اور یہ جو ایک حدیث پاک ہے، آج ایک نوجوان اس پر پوچھ رہا تھا، کہ بلکہ اعتراض کے انداز میں ہی پوچھ رہا تھا کہ بھئی حدیث میں ہے کہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ، یا 70 ماؤں جتنی محبت اللہ پاک اپنے بندوں سے کرتا ہے، تو یہ 70 ماں تو بندے سے، بچے سے غرض بھی رکھتی ہے، والدین غرض بھی رکھتے ہیں کہ بھئی ہم اس کو پال رہے ہیں، پوس رہے ہیں، پرورش کر رہے ہیں، تو کل اس کی وجہ سے کوئی ہمیں سکون اور اطمینان اور کوئی ہمیں چھاؤں ملے گی، یہ غرض ہے۔ لیکن خدا تو غرض بھی نہیں رکھتا۔ تو میں انہیں یہی بات بتا رہا تھا کہ جو مثال دی جاتی ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ ممثل لہو کے عین مطابق ہو، یعنی دونوں میں کوئی فرق نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہاں پر صرف ایک بات سمجھائی جا رہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ چونکہ انسان ماں کی محبت کو جانتا ہے اور جذبات رکھتا ہے، احساسات رکھتا ہے، اسے معلوم ہے یہ محبت ہے۔ دنیا میں خالص محبت والدین کی محبت ہوتی ہے، خالص محبت، پیور، وہ والدین کی محبت ہے انسان کو مثال سے۔ اب یہ نہیں ہے کہ ماں جون سی ہے وہ نعوذ باللہ کوئی خدا کی صلاحیت یا خدا کی صفات رکھتی ہے، تو ایسا تو نہیں ہے نا۔ وہ تو ایک جزئی طور پر، جزوی مسئلے کو واضح کیا گیا کہ محبت کے بارے میں بتایا گیا کہ کیا انسان جس طرح ماں محبت کرتی ہے اور تو یہ خیال کرتا ہے کہ اس کی محبت اخلاص کے ساتھ ہوتی ہے، پیور ہوتی ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی اور وہ بے حد ہوتی ہے، تو اللہ کی محبت کو تو اس طرح سمجھ سکتا ہے کہ 70 ماؤں، کیونکہ 70 کا ہندسہ یہ کثرت عدد پر دلالت کرتا ہے، یعنی بہت ہی زیادہ، اس سے مراد یہ ہے۔ تو غفور اور غفار، ان میں یہ بنیادی طور پر فرق ہے۔ قرآن پاک میں یہ تینوں آئے ہیں، غفور بھی آیا، غفار بھی آیا، اور غافر بھی۔ قرآن پاک میں ہے کہ غافر الذنب وقابل التوب، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ گناہوں کی مغفرت کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ بعد نے یہ کہا کہ غافر الذنب سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرنے والا، مغفرت کرنے والا، اس سے مراد یہ کہ بندہ توبہ کرے نہ کرے، کئی گناہ ایسے اللہ ویسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ اور وقابل التوب میں اب یہ ہے کہ توبہ قبول کرنے والا، یعنی غافر الذنب میں توبہ سے پہلے کی حالت، کوئی گناہ ایسا، یعنی جسے ہم کہتے ہیں گناہ صغیرہ ہوتے ہیں، اللہ اپنے فضل سے وہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن وقابل التوب میں ہے کہ توبہ بندہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔
قرآن پاک میں تقریباً یعنی 91 مرتبہ کہتے ہیں کہ غفور کا یہ لفظ آیا ہے، اور پھر یہ ہے کہ یہ کمال یہ ہے کہ قرآن پاک میں یہ مختلف اسم کے ساتھ، اسماء کے ساتھ یہ استعمال ہوا، یعنی جیسے رحیم ہے، غفور الرحیم قرآن پاک میں آیا، عزیز کے ساتھ آیا، عفو کے ساتھ آیا، اور شکور کے ساتھ بھی آیا، حلیم کے ساتھ بھی آیا، اور ودود کے ساتھ بھی آیا، ذو الرحمہ کے ساتھ بھی آیا، کسی کے ساتھ بہت زیادہ آیا، یعنی 75 مرتبہ، کسی کے ساتھ 2 دفعہ، کسی کے ساتھ 5 دفعہ، اور کسی کے ساتھ 1 دفعہ آیا۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ اس بات کو بیان کیا گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف کرنے والا ہے، کہ جیسے ایک مقام پر اللہ نے یہ فرمایا کہ اللہ پر توبہ لازم ہے، یعنی فرض ہے اللہ پر کہ جو برائی کرتے ہیں، یعملون السوء بجہالۃ، وہی بات جو جہالت میں کرتے ہیں، ثم یتوبون من قریب، پھر فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور پھر اللہ یہ وہ لوگ ہیں فاولئک یتوب اللہ علیہم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی پھر ان پر رحمت کے ساتھ توجہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور اسی طرح فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح فإن اللہ یتوب علیہ ان اللہ غفور رحیم، کہ پس جس نے توبہ کی ظلم کے بعد اور اصلاح کر لی، یعنی توبہ کرنا اللہ تعالیٰ کے سامنے، جیسے عربی زبان میں کہتے ہیں الندم توبۃ، کہ ندامت در حقیقت توبہ ہے، پشیمانی، شرمندگی، یہ توبہ ہے، کہ جس نے ندامت کا اظہار کیا تو اس نے توبہ کر لی۔ اب اس کے بعد کی زندگی کے لیے قرآن نے کہا واصلہ، پھر انہوں نے اصلاح بھی کی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ توبہ کر لی اور پھر اس کے بعد اپنی اصلاح پر توجہ نہیں کی، یہ انسان گریجولی آگے بڑھتا ہے، ارتقاء ہوتا ہے، یعنی نیکی میں بھی، علم میں بھی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق ہی کچھ اس طریقے سے کیا ہے، انسان کی ترکیب ہی کچھ ایسی ہے کہ انسان آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہے، یعنی سوائے پیغمبروں کے کہ جنہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتاب اور حکمت اور اپنی وحی سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نوازتا ہے، تو ان کا معاملہ تو اس سے بالکل مختلف ہے، لیکن بقیہ جو انسان ہیں وہ ارتقاء کے ساتھ ایولوشن ہے، یعنی آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہیں۔ آپ خود اپنی زندگی کو دیکھیں تو اس میں ایسا ہی ہے کہ جذبات سے کبھی انسان مغلوب ہو جاتا تھا، آج اپنے تجربے اور علم سے اس طریقے سے جذبات سے مغلوب نہیں ہوتا۔ لوگ اپنے غصے پر بھی کنٹرول کر لیتے ہیں، اپنے رویوں کو بھی بہتر کر لیتے ہیں، اپنی اصلاح کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو اصلاح کا لفظ ہے وہ اسی لیے ہے کہ توبہ کی، اس کے بعد کوئی فوری وہ کوئی ایسا کوئی جادو نہیں ہوتا کہ وہ بالکل ہی صاف ستھرا نکھر کر اور رویے بھی ٹھیک ہو گئے، اخلاقیات بھی ٹھیک ہو گئی، سارے معاملات یکدم ہی ایسے ہو گئے کہ بس رات کو توبہ کی اور صبح جب اٹھا تو وہ سب کچھ نہیں۔ یہ اصلاح کا عمل ہوتا ہے۔ انسان نے توبہ تو کی، دل میں شرمندگی اور ندامت بھی ہوتی ہے، احساس بھی ہوتا ہے، لیکن اپنی اصلاح کا عمل بھی ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے۔ تو اللہ پاک فإن اللہ یتوب علیہ، تو ایسے ہی لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر ان پر رحمت کے ساتھ توجہ بھی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، یعنی بندے کو دیکھتا ہے کہ یہ بڑھ رہا ہے آگے کی طرف۔ جب سے اس نے توبہ کی ہے یہ پیچھے نہیں گیا، اس نے اپنے سفر کو آگے جاری رکھا ہے، اپنے آپ کو بہتر سے بہترین اس نے اپنے آپ کو بنایا۔ تو یہ غفور ہے، غافر ہے اور غفار۔ یہاں پر ایک آیت میں مزید نقل کر دوں، سورۃ الزمر میں ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا ان اللہ غفور رحیم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، سب گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ تو یہ جو معاملہ ہے جو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، تو ہم مسلمان یہ معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہی رہنے دیں، اور یہ اللہ کو ہی سجتا ہے، اس کو جچتا ہے، اس کی شان کے مطابق ہے۔ ہمارا معاملہ جو ہے، جو ہمارا ایریا ہے اور جس کے ہم مکلف اور پابند ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم وہ اختیار کریں۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کا خیال کریں، کسی کا دل نہ توڑیں، اور کسی بھوکے سے پوچھیں آپ نے کھانا کھایا نہیں کھایا، اور اخلاق اور محبت کے ساتھ پیش آئیں، عاجزی کے ساتھ پیش آئیں، اپنی طبیعت میں نرم خوئی پیدا کریں، نرم دلی پیدا کریں۔ یہ وہ کام ہیں جو ہمیں کرنے ہیں،
اللہ کی مخلوق کے لیے۔ باقی اللہ کا جو معاملہ ہے اپنی مخلوق کے ساتھ، وہ اپنی مخلوق کے ساتھ وہ معاملہ کرے گا۔ تو اس لیے گناہ گاروں کو دیکھ کر فتوے نہیں دینے چاہیے، اور کبھی یہ بات نہیں کہنی چاہیے کہ یہ تو بہت، یہ کیسے بخشا جائے گا، اس کی کیسے بخشش ہوگی۔ ہمیں کیا معلوم کہ وہ کیسا شخص ہے؟ ہم تو صرف ظاہر کو کچھ وقت کے لیے ہم نے دیکھ لیا کہ ہم 24 گھنٹے اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ ممکن ہے کہ اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے، یا دے چکا ہو، اس نے معافی مانگ لی ہو۔ ہم ماضی میں رہتے ہیں، خدا حال اور مستقبل میں رہتا ہے۔ وہ ماضی کو نہیں دیکھتا بندے کے، وہ یہ دیکھتے ہیں میرا بندہ آ گیا بس ٹھیک ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے کروڑ ارب اس کی غلطیاں ہیں، خطائیں ہیں، گناہ ہیں، وہ دیکھتا ہی نہیں ہے۔ وہ قلم عفو کو پھیر دیتا ہے، درگزر کے پانی سے، معافی کے پانی سے اپنے بندوں کی گناہوں کی سیاہیوں کو دھو دیتا ہے۔ وہ پرواہ ہی نہیں کرتا اپنے بندے کی، کس کا ماضی 60 70 50 20 30 سال گناہوں میں غلطاں ہو کر لتھڑ کر یہ میرے پاس آیا ہے، خدا کو اس کی پرواہ ہی نہیں۔ وہ غنی ہے، جیسے بندہ آتا ہے رب کہتا ہے بس آج تو ایسے ہو گیا کہ جیسے تو آج اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آیا ہے۔ تو یہ خدا کا معاملہ ہے، خدا کے سپرد ہے۔ ہمارا جو معاملہ ہے ہم اس کے جواب دیں، وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک اور اخلاق اور محبت اور رحمت سے پیش آئیں۔ تو آج ہم نے یہ 3 اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو اسماء ہیں ان پر ہم نے گفتگو کی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل داؤد و سلیمان کے ساتھ ہم 2 اور اسماء الحسنیٰ پہ بات کریں گے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، صدق اللہ العظیم۔